Darirkam Schools online classes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. مطالعہ پاکستان جماعت نہم کا آج ہمارا دوسرا سبق ہے تحریک پاکستان اور قیام پاکستان، اور اس کا عنوان ہے شملہ وفد 1906 میں سر آغا خان کی قیادت میں ترتیب دیا گیا تھا۔ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ یہ شملہ وفد سر آغا خان ان کی قیادت میں جو تھا شملہ وفد تیار کیا گیا تھا مسلمانوں کا، جو کہ شملہ گیا تھا۔ شملہ وفد 1906 کا پس منظر کیا تھا، پیچھے کیا حالات تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ وفد جو تھا سر آغا خان کی قیادت میں ترتیب دیا اور وہ لوگ شملہ گئے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، 1906 میں شملہ وفد گیا تھا اور 1905 میں تقسیم بنگال ہو چکی تھی، جو برطانوی حکومت نے بنگال کی صورتحال کو انتظامی مسائل کو دیکھتے ہوئے کی تھی، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ مسائل تھے اور بنگال آبادی اور رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ تھا۔ تو پھر لارڈ کرزن کی سفارش پر برطانوی حکومت نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال، جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا، ان کے لیے ترقی کے راستے کھل گئے اور ہندوؤں کے مظالم سے نجات بھی مل گئی۔ لیکن جیسے ہی تقسیم بنگال ہوئی اور ہندوؤں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا فائدہ ہونے لگا ہے، مسلمان ترقی کے ان کے لیے راستے کھل گئے ہیں، تو ہندوؤں سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہ ہوئی، کیونکہ ہندوؤں کا وہاں سے جو ان کا قبضہ تھا، جو ان کی اجارہ داری تھی مسلمانوں کے اوپر، کاروبار کے اوپر، معیشت کے اوپر، اقتصادیات کے اوپر، وہ ختم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ہندوؤں نے ایک منفی جو تھی سرگرمیاں کرنی شروع کر دیں برطانوی حکومت کے خلاف۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے۔ اس صوبے کے اندر بنگال جو کہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اختلافات بہت زیادہ ہو گئے، دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہو گئے، حتیٰ کہ دونوں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے سے بھی تنگ آ گئے۔ اور اس کے بعد ہندوؤں نے کیا کیا کہ انہوں نے تحریک عدم تعاون جیسی تحریکیں چلانی شروع کر دی تھیں، کیونکہ ہندو اس بات کے اوپر خوش نہیں تھے کہ تقسیم بنگال ہو۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ تقسیم بنگال ختم ہو جائے، اور وہ برطانوی حکومت سے بھی ناخوش تھے۔ یہ اس کا پس منظر ہے کہ جب تقسیم ہوئی تھی اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کی بالکل بھی تھوڑی سی خوشی جو برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ پھر مسلمانوں کو کس طرح سے ترقی کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اب جب 1905 میں تقسیم بنگال ہوئی اور اس کے بعد ہندوؤں کا رد عمل سامنے آیا، تو اس بات نے مسلمانوں کی سوچ میں ایک مثبت تبدیلی پیدا کی۔ مسلمانوں کی سوچ تبدیل ہو گئی، کیونکہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ اس طرح سے ان کے ہندوؤں کے ساتھ اختلافات چلتے رہیں گے، اور ہندو کبھی بھی مسلمانوں کا کے حقوق کا تحفظ نہیں ہونے دیں گے، وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف اور ان کے خلاف سرگرمیاں کرتے رہیں گے۔ تو پھر اس کے بعد سر آغا خان کی قیادت میں ایک وفد جو تھا وہ ترتیب دیا گیا، اور یہ وفد جو تھا 35 ارکان کے اوپر مشتمل تھا، کیونکہ مسلمانوں کو یہ لگ رہا تھا، انہوں نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ اب ہم لوگوں کو اپنا وفد ترتیب دینا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں لارڈ منٹو سے ملاقات کرنی چاہیے۔ اب شملہ وفد جو 1906 میں گیا تھا، یہ ہندوستان کی ریاست تھی، ریاست ہماچل پردیش۔ وہاں پر ایک صحت افزا مقام ہے شملہ، جو اس وقت اس کا کیپٹل تھا۔ وہاں پر جو تھا شملہ وفد 1906 میں گیا۔ اس مسلم وفد نے شملہ کے مقام پر ریاست ہماچل کا جو تھا وہاں پر جا کر ملاقات کی وائس رائے لارڈ منٹو سے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے بڑے اچھے ماحول میں جو تھی لارڈ منٹو سے بات کی، ملاقات کی، اور اپنے اپنے جو مطالبات تھے وہ لارڈ منٹو کے سامنے رکھے۔
اب شملہ وفد جو تھا وہ وائسرائے لارڈ منٹو سے اکتوبر 1906 کو انہوں نے ملاقات کی تھی وائسرائے سے، اور وائسرائے سے ملاقات کے دوران مسلمانوں کا جو وفد تھا جو 35 ارکان کے اوپر مشتمل تھا، انہوں نے اپنے مطالبات لارڈ منٹو کے سامنے رکھے، جس میں سے ایک یہ تھا کہ جداگانہ انتخاب، مسلمان جو تھے وہ جداگانہ انتخاب چاہتے تھے، جس کو ہم مذہب کی بنیاد پر کہتے ہیں، اپنے نمائندوں کو چننا۔ تو مسلمانوں نے مین یہی مطالبہ کیا تھا جداگانہ انتخاب کا۔ اب اس کا جو رسپانس دیا تھا لارڈ منٹو نے، تو انہوں نے مسلمانوں کو یقین کرائی تھی کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، اس طرح سے ممکن ہے۔ مطلب یہ کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا ان کا مطالبہ ہے، یہ مانا جا سکتا ہے۔ اب شملہ سے واپسی جب مسلمان واپس آئے، کیونکہ اکتوبر 1906 میں مسلمانوں کی ملاقات ہوئی تھی لارڈ منٹو سے ہماچل پردیش کے مقام شملہ میں، تو جب مسلمانوں کی اس وفد سے ملاقات کے بعد اس وفد کی واپسی ہوئی، تو اس وقت مسلمانوں نے سوچا کہ ہم لوگوں کو ایک سیاسی جماعت کی ضرورت ہے۔ ان کو ایک سیاسی جماعت کی کمی جو تھی اس وقت شدت سے محسوس ہوئی، کیونکہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں سے مسلمان اپنے مسائل کو برطانوی حکومت کے سامنے ڈیلیور کر سکیں، ان مسائل کا حل تلاش کر سکیں، برطانوی حکومت سے بات کر سکیں، اپنے مسائل بہترین انداز میں ان تک پہنچا سکیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں نے جب شملہ وفد کیا تھا، تو اس کے بعد ملاقات کے بعد جب ان کی واپسی ہوئی تھی، تو اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا، اور اس وقت ان کو یہ بات سوجی تھی کہ ہمارے پاس بھی ہماری اپنی ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے، جہاں پر ہم اپنے مسائل کو بہترین انداز میں آگے فارورڈ کر سکیں، بجائے اس کے کہ ہم انڈین نیشنل کانگریس کا یا ہندوؤں کا سہارا لے کر اپنے مسائل آگے تک پہنچائیں۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ ہماری اپنی کوئی جماعت ہونی چاہیے۔ اچھا، جب شملہ وفد 19 اکتوبر 1906 میں ملا اور انہوں نے سیاسی جماعت کی وجود کو ضروری سمجھا کہ یہ ہونی چاہیے، تو پھر جب ان کی یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی، تو پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی جماعت جو ہے، سیاسی جماعت جو ہے وہ بنائیں گے۔ تو پھر آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی گئی تھی 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں۔ اکتوبر میں دیکھیں شملہ وفد گیا تھا، نومبر اور دسمبر 30 دسمبر 2 ماہ کے فرق سے جو تھا اس سیاسی جماعت کی تشکیل جو تھی وہ دے دی گئی تھی ڈھاکہ میں، جو کہ مشرقی پاکستان کا ایک شہر ہے وہاں پر۔ تو مسلمانوں نے اپنی آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے سیاسی جماعت بنائی، جو کہ مسلم لیگ بھی کہلاتی ہے۔ اب ہے ہمارے پاس مسلم لیگ 30 دسمبر 1906 اور اس کے محرکات و مقاصد۔ مسلم لیگ کا قیام، پہلے اس کے محرکات ہیں یہاں پر، اور پھر اس کے بعد اس کے نیچے مقاصد دیے گئے ہیں۔ تو ان دونوں کو دیکھتے ہیں کہ محرکات کیا تھے اور مقاصد کیا تھے۔ مسلم لیگ کے قیام کے محرکات، ایسے واقعات جو کہ مسلم لیگ کے قیام کی وجہ بنے، وہ ایسے کون سے واقعات تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے سوچا کہ ہماری اپنی سیاسی جماعت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے یہاں پر جو 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، اور اس کے محرکات یہ تھے۔ سب سے پہلا یہ تھا کہ تقسیم بنگال 1905، کہ جب تقسیم بنگال 1905 ہوئی تھی اور اس تقسیم کے اوپر ہندوؤں کا رد عمل، ہم نے شروع میں بات کی کہ تقسیم بنگال ہوئی اور ہندوؤں نے اپنا رد عمل دیا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ ہم نے اتنی لمبی جد و جہد کی ہے، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کس قدر ناانصافی ہو رہی ہے، انگریز اور ہندو مل کر مسلمانوں کا استحصال کر رہے تھے۔ اب 1905 میں آ کر بنگال کا مشرقی حصہ مسلمانوں کا صوبہ بنا دیا گیا تھا،
جس سے مسلمانوں کے لیے ترقی کے راستے کھلے، لیکن ہندوؤں سے اتنی سی بھی بات بالکل برداشت نہ ہو سکی، بالکل بھی ان سے یہ بات ہضم نہ ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا گیا ہے۔ اور پھر ہندوؤں نے انگریزوں کے خلاف شدید احتجاج کرنا شروع کر دیا، حکومت کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا کہ کسی طرح سے برطانوی حکومت جو ہے اس تقسیم کو منسوخ کر دے۔ تو سب سے جو مین محرک تھا جس نے مسلمانوں کو تحریک دی اور مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا، اس لیول پر یہ واقعہ لے آیا کہ مسلمان یہ سوچنے لگے تھے کہ ہماری اپنی سیاسی جماعت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک اہم محرک تھا جو آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا بھی باعث بنا۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے اس پہ بات کرتے ہیں انگریزوں کا رویہ۔ انگریزوں کا رویہ جو 1857 سے لے کر 1905 تک مسلمانوں کے ساتھ رہا تھا وہ انتہائی غلط رہا تھا۔ انگریزوں نے ہندوؤں کے ساتھ تو نرم پالیسی جو تھی وہ اپنائے رکھی تھی اور ہندو نواز پالیسی پر عمل کیا تاکہ وہ مسلمانوں کے اوپر نظر رکھیں اور انگریزوں کو مسلمانوں کے بارے میں باخبر جو ہے وہ رکھیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ نرم پالیسی رکھی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ انتہائی سخت رویہ انہوں نے برتا، کیونکہ ہندو انگریزوں کو اس بات کا یقین دلا چکے تھے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں بغاوت جو ہے وہ مسلمانوں نے ہی کی ہے، حالانکہ وہ خود بھی اس میں شامل تھے۔ سب کا سب ذمہ دار ہندوؤں نے مسلمانوں کو ٹھہرایا۔ اس وجہ سے انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ سخت ترین رویہ روا رکھا، کیونکہ انگریزوں کے سامنے مسلمانوں کا جو تاثر تھا، ان کا جو امیج تھا وہ یہی بن گیا تھا۔ انہوں نے اس بات پہ یقین کر لیا تھا کہ مسلمان ہی اس کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے ہی بغاوت کی ہے۔ تو اس رویے نے مسلمانوں کو مجبور کیا، ان کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہوئی کہ ہم اپنی سیاسی جماعت بنائیں، جو بھی مسئلہ ہو ہم انگریز حکومت سے، وائسرائے ہند سے یا گورنر جنرل سے خود جا کر اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھیں اور بہتر انداز میں ان کے سامنے پیش کریں تاکہ ہم خود اپنے مسائل کو خود حل کروا سکیں۔ تو یہ دوسرا سب سے بڑا محرک تھا جو کہ مسلم لیگ کے قیام میں اہم کردار جس نے ادا کیا کہ مسلمانوں نے یہ سوچا، مسلمان اس لیول پہ آ گئے کہ ہم اپنی سیاسی جماعت جو ہے وہ بنائیں۔ تیسرا ہے مسلمانوں کا احساس محرومی۔ مسلمانوں میں مسلسل تنگ حالات، مشکل اور انگریزوں کی ناانصافیاں جو 1857 سے چلی آ رہی تھیں، اس وجہ سے مسلمانوں میں مسلسل ایک بہت بڑا احساس محرومی پیدا ہو گیا تھا۔ احساس کمتری کا مسلمان شکار ہو چکے تھے، لہٰذا اپنے اندر سے اس احساس محرومی کو نکالنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ بنائی جو مسلمانوں کی پہچان بنی، تاکہ ہم خود اپنے مطالبات انگریز حکومت تک پہنچائیں اور اپنے مسائل کو خود حل کروائیں، بجائے اس کے کہ ہم انڈین نیشنل کانگریس کا سہارا لیں، ہندوؤں کا سہارا لیں۔ انڈائریکٹ بات پہنچانے سے بہتر تھا کہ ہم براہ راست بات انگریز حکومت تک پہنچائیں، اس لیے مسلم لیگ کا قیام جو تھا وہ ممکن ہو سکا۔ اب یہ سارے حالات اور یہ واقعات ثابت کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ تو ان سب محرومیوں نے جب بہت بڑا طبقہ، جب ایک خاص طبقہ مسلسل ناانصافیاں، محرومیاں برداشت کرتا ہے، مشکلات دیکھتا ہے، پریشانیاں دیکھتا ہے، ایک بڑا طبقہ ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے، تو پھر ایک وہ طبقہ جو محرومیاں برداشت کر رہا ہوتا ہے پھر وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ان سے باہر نکلیں گے، پھر وہ ان سے لڑتا ہے اور پھر ایک نظریے کے تحت وہ لوگ محرک ہو جاتے ہیں، پھر ان میں تبدیلی آتی ہے، پھر جب سوچ میں تبدیلی آتی ہے تو معاشرے میں تبدیلی آتی ہے اور اس طرح سے تحریکیں انقلاب لے کے آتی ہیں۔ تو اس طرح سے محرک کیا ان حالات، ان رویوں نے مسلمانوں کو، مسلمان جو تھے وہ نظر انداز۔ اب اگلا پوائنٹ ہے مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا۔ اب یہ جماعت بنانے میں مسلمانوں کو سیاسی لحاظ سے نظر انداز کیا جاتا تھا، یعنی سیاسی طور پر تمام عہدوں پر، سیاسی عہدوں پر، سرکاری عہدوں پر، حکومتی وزارتوں میں، حکومت میں، قانون سازی میں مسلمانوں کو کبھی بھی شامل نہیں کیا جا رہا تھا۔ اس میں ہندو انگریز ہی شامل ہوتے تھے۔ اس میں مسلمانوں کو مسلسل نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنی الگ پہچان بنانے کے لیے ایک الگ سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی جس کو آل انڈیا مسلم لیگ یا مسلم لیگ کہا جاتا ہے۔ یہ جو تھے سیاسی، یہ سارے حالات کے محرکات تھے جس نے مسلمانوں کو تحریک دی اور مسلمانوں کی سوچ میں تبدیلی لے کر آئے۔ مسلمانوں کی سوچ میں تبدیلی آئی
تو انہوں نے یکسر یہ ثابت کیا تو اس وقت بالکل حالات بدل گئے. سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ کر جمع ہو گئے, ایک نقطہ نظر ہو گیا, سب کی انفرادی سوچ اجتماعیت میں بدل گئی. تو یہاں پہ اس نظریے نے کام کیا اور مسلمان جو تھے اپنی الگ پہچان بنانے کے لیے, سیاسی لحاظ سے اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے, اور انہوں نے اپنی الگ سیاسی جماعت کے بارے میں سوچا. اب ان محرکات کی وجہ سے مسلمان جو انگریز اور ہندو تعاون کی وجہ سے دب گئے تھے, کیونکہ انگریزوں نے اور ہندوؤں نے مسلمانوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا 1857 کے بعد, کیونکہ ہندوؤں نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا اور وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے. پھر دونوں نے مل کر مسلمانوں سے بدلے لیے, انتقام لیا, بہت زیادہ قتل و غارت کیا, جس کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ دب گئے, سیاسی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے, معاشرتی لحاظ سے بالکل ہو گئے. اور دونوں نے مل کے کیا ایک دوسرے کی سپورٹ پر. تو پھر مسلمان متحرک ہوئے اور ایک مشترکہ سوچ کے دائرے میں آ گئے. ہم نے پہلے چیپٹر میں پہلا ٹاپک پڑھا تھا مشترکہ سوچ کے حوالے سے, نظریے کے حوالے سے. اب اس نظریے کی وجہ سے مسلمان اکٹھے ہو گئے, تمام لیڈر اکٹھے ہو کر وائسرائے ہند سے ملنے شملہ گئے اور واپس کر اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کر لیا. اب ان کے اندر ایک نظریہ ہی تھا جو ان مسلمانوں کو آہستہ آہستہ اکٹھا کر رہا تھا, ان کو متحرک کر رہا تھا. اب ہے ہمارے پاس مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد. اس سے پہلے ہم نے محرکات دیکھے تھے کہ ایسے کون سے واقعات تھے, حالات تھے, رویے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو متحرک کیا اور ان کے اندر ایک تحریک پھونک دی, اور مسلمان اس سوچ ان کے اندر تبدیلی آئی, ان کی سوچ کے اندر, اور اس لیول پر آ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہماری اپنی ایک سیاسی جماعت, اپنی ایک پہچان جو ہے وہ ہونی چاہیے, وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں سے ہم اپنے مطالبات حکومت برطانیہ کے سامنے رکھ سکیں, ان کو ڈیلیور کر سکیں, ان مسائل کا حل تلاش کروا سکیں اور اپنے مطالبات کو منوا سکیں. اب مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد کیا تھے؟ اس کا پہلا مقصد مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا. اب 1857 سے لے کر 1906 تک جو انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ رہا تھا وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ہندوؤں نے انگریزوں کو اس بات کا یقین کروا دیا تھا 100%, اور انگریز اس بات کے اوپر یقین رکھتے تھے کہ 1857 کی جنگ آزادی جو ہوئی ہے اس کے ذمہ دار صرف اور صرف مسلمان ہی ہیں, اور اس جماعت اور ان کو یہ بھی یقین تھا کہ مسلمان کسی بھی وقت انگریزوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو لہٰذا اس جماعت کو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ وفاداری کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کیا جائے, تاکہ دونوں طرف سے تعلق بہتر ہو, کیونکہ یہ اس وقت مسلمانوں کی شدید ضرورت تھی کہ انگریزوں کے ذہنوں میں اپنا تاثر جو ہے وہ مثبت قائم کریں. اور اس کے علاوہ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ جو انگریز کارروائیاں کرتے ہیں صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں, تو ان کے دلوں میں سے یہ شک بھی دور کرنا ضروری تھا کہ ایسا نہیں ہے. اس جماعت کا مقصد یہ تھا کہ جب مسلمان اپنی وفاداری برطانوی حکومت کو دکھائیں گے, ثابت کریں گے, تو پھر ہم پر وہ کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کریں گے, تو بلکہ اپنی حکومت میں جیسا ہندوؤں کے ساتھ کریں گے تو پھر وہ ویسا ہی مسلمانوں کے ساتھ بھی تعلق جو ہے ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ جو ہے وہ کیا جائے گا. اب یہاں پر جو اگلی بات ہے کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا. یہاں پر ایک اور بھی بات جو ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ اس جماعت کا مقصد یہ بھی تھا کہ تمام مسلمان جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم انگریز کی غلامی میں ہیں اور اب ہم خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے, ہمیں اپنی عزت نہیں کرا سکتے, انہیں اصل میں بتانا یہ تھا کہ آپ انگریز جو حکمران ہیں, اصل میں ہمارا اسلام بھی اسی بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ جو بھی آپ کے حکمران ہو, جو بھی آپ کے اوپر حاکم بن جائے, ان کی بات کو سنا جائے. اور آپ تو اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان پہلے اپنی وفاداری کو حکومت برطانیہ سے ثابت کروائیں, مطلب انگریزوں سے ثابت کروائیں کہ مسلمان بھی ان کی حکومت کے وفادار ہیں, لہٰذا مسلمانوں کو بھی وہ ساری سہولتیں, وہ ساری آسائشیں اور وہ ساری آسانیاں اور عزت دی جا سکے گی جو انگریزوں نے ہندوؤں کو دی ہوئی تھی. اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا مقصد ہے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا. اس جماعت کا, سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ, جس کو مسلم لیگ بھی کہتے ہیں, اس کا مقصد قیام کا جو تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کے جتنے بھی سیاسی حقوق ہیں ان سب کی حفاظت کرنا, ان کے اوپر بات کرنا, ان کو آگے ڈیلیور کرنا اور حکومت کے سامنے بہترین انداز میں جو تھا پیش کرنا, تاکہ وہ برطانوی حکومت سے ان مسائل کا
ان مسائل کو بہترین طریقے سے حل کروا سکیں۔ تیسرا ہے مسلم لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات استوار کرنا۔ اب یہاں پر ایک اور اہم بات یہ بھی ہے، اگر ان دونوں مقاصد کو جو اوپر والے ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے تو ان دونوں مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسری اقوام کے سامنے یا مسلمانوں کے دوسری اقوام کے ساتھ جو بر صغیر میں آباد تھی، ہندو تھے، سکھ تھے، یا اس کے علاوہ دیگر کئی قومیں جو تھیں وہ رہتی تھیں، ان سب کے ساتھ بھی مسلمانوں کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے۔ اور اگر تعلقات بہتر نہیں ہوتے تو پھر جو ہے آپ امن بحال نہیں کر سکتے، کیونکہ تعلقات کی بنا پر ہی ہم لوگ اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کرتے ہیں۔ جتنے اچھے تعلقات ہوں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ اگر ارد گرد بھی وہ صورتحال دیکھی جائے، تعلقات بہت مین پوائنٹ ہے، چاہے وہ نجی سطح پر ہوں، قومی سطح پر ہوں، یا بین الاقوامی سطح پر ہوں، کسی بھی سطح پر ہوں، سیاسی لحاظ پر سے اگر اس کو دیکھا جائے تو تعلقات کا استوار ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ کے مسائل کا حل تبھی ہے کہ اگر آپ تمام لوگوں کے ساتھ، تمام اقوام کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھتے ہیں۔ تو یہ تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے محرکات اور اس کے قیام کے مقاصد، کہ کیوں مسلمانوں نے مسلم لیگ کو بنانے کی ضرورت محسوس کی ہوئی، ان کو اپنی سیاسی جماعت اور پہچان بنانے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی تھی، اور پھر مسلم لیگ نے آگے چل کر ایک ایسی تحریک چلائی جو کہ تمام مسلمانوں کو اس پلیٹ فارم کے راستے سے پاکستان کی منزل تک لے گئی۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت و تندرستی کی بہترین حالت میں رکھے، خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔